وہاں سے عورت کی بادشاہت کا آغاز ہوا. اس سے پہلے کوئی دنیا میں کوئی عورت بادشاہ نہیں بنی. آپ نے دعا دی تھی, انہوں نے دعوت کو رد کیا ہے. اللہ ان کے ملک کو پوری طرح پھاڑ دے. ایسا ملک پھٹا, ایسا پھٹا کہ کسرا کے پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسی کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا, جس کو کسی کی جگہ ایک کوئی مرد نہیں تھا, ایک بھی مرد نہیں تھا جس کو کسی کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا, ایک بھی مرد نہیں تھا. ایسا ختم ہوا پورا خاندان. پہلے شیروے نے باپ کو قتل کیا. باپ کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کو قتل کرنے کے لیے ایک دوا قوت کی دوا لکھا شیشے پر, اس نے زہر بھر کے رکھ دیا کہ استعمال کر کے مر جاوے. دونوں جس کو قتل کرنا چاہتے تھے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے, قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرو, اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے لیے خود کافی ہو جائیں گے. میں تو شروع سے کہہ رہا کہ دعوت کے بغیر نصرت نہیں ہے, دعوت کے بغیر نصرت نہیں, کیونکہ آپ کے طریقے دعوت کے بغیر ذمہ داری کا ادا ہونا نہیں ہے. یہ بات تو سب کے ذہن میں رہے. ہم گشت کو ہلکا سمجھتے ہیں, ملاقاتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں, یہ سبھی والوں کا پروگرام ہے, میں بھی اسے شرکت کر لوں. حالانکہ یہ دعوت ہے, اللہ کا ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو ساتھ کرے گا. لوگ اس کام کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کر نہیں کرتے, بلکہ یہ زمانے کی تحریک سمجھ کر کرتے ہیں, زمانے کی تنظیم سمجھ کر اس کام کو کرتے ہیں. دعوت کو اللہ کے امر کی وجہ سے نہیں کرتے. جیسے عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے, اس طرح دعوت بھی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. دعوت بھی اللہ کے امر کی وجہ سے, جیسے عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اللہ کی شان, اللہ نے ملک کو ایسا توڑ دیا کہ پہلے باپ کو قتل کیا, پھر سارے بھائیوں کو قتل کیا شیروے نے. جب اکیلا رہ گیا تو پھر بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے جا ہی رہا تھا کہ وہ الماری میں سے وہ دوا نظر آ گئی, اسے کھایا, وہ خود بھی ختم ہو گئی. پبلک نے کہا کہ بادشاہ کی جگہ تو بادشاہ انہی کے خاندان کا ہوگا, مگر مرد کوئی نہیں تھا. انہی کے خاندان کا ہوگا مگر مرد کوئی نہیں تھا. وہاں سے عورت کی بادشاہت کا آغاز ہوا. اس سے پہلے کوئی دنیا میں کوئی عورت بادشاہ نہیں بنی. یعنی اللہ تعالیٰ باطل کی فلاح کو ایسا ختم کر دیں کہ ان پر حکمران عورت کو بنا دیں تاکہ یہ کبھی فلاح نہ پائیں. عجیب بات ہے. عورت کی حکمرانی وہاں سے شروع ہوئی جہاں جس ملک کو پوری طرح ختم کر دیا گیا. عجیب بات ہے. اللہ نے اس ملک کو پورا ختم کر دیا تو پھر اس ملک پر بادشاہت عورت نے کی. یہ عجیب بات ہے, ملتا ہے روایتوں میں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھئی اللہ رب العزت نے اپنے دین پر استقامت اور دین پر آنے والی رکاوٹوں پر غیبی مدد, اس کو اللہ نے دعوت کے ساتھ جوڑا ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم میں کام کر رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ. نصرانی بادشاہ نے ان کو دعوت دی نصرانیت کی طرف, تم نصرانی ہو جاؤ, تم نصرانی ہو جاؤ. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا کہ میں اپنا دین نہیں بدلوں گا. بادشاہ نے کہا میں آپ کو آدھا ملک دے دوں گا, میں آپ کو آدھا ملک دے دوں گا, آپ آدھا ملک لے لیں اور نصرانی ہو جائیں. فرمایا کہ نہیں, میں تو دین نہیں بدلوں گا. آدھا ملک یہاں تو اگر جھوٹ بلوانے کے لیے آدھی دکان اگر جھوٹ بول کے ملتی ہے تو لے لے گا. وہاں سارا ملک سامنے ہے, نہیں میں دین نہیں بدلوں گا.
میں مزید نہیں بدلوں گا. بادشاہ نے کہا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر میں تمہیں قتل کروں گا. فرمایا ہاں قتل کرو خدا کرنا ہے کرو, میں بندی نہیں بدلوں گا. کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ یہ قوت بڑی سب سے بڑی بادشاہت روم کی, اس قوت کے مقابلے میں اکیلے ایک صحابی اس ساری بادشاہت کے مقابلے میں نہ لالچ سے تیار دین چھوڑنے کو اور نہ قتل کی دھمکی سے دین نہیں چھوڑوں گا. کیا وجہ ہے آخر اس زمانے میں یہ قوت مسلمان کیوں کھو بیٹھا؟ یہ جو قوت نہیں ہے, نہیں سنو میری بات, قوت جو ہوتی ہے وہ تو اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. قوت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنی بھی قوتیں ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہیں. کسی ناگوار چیز سے بچنا یا کسی خیر کا حاصل کرنا اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے. دیکھو تو صحیح, انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کے لیے چنا ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام اپنی اور اپنی قوم کی ہدایت سے محتاج ہیں, مختار نہیں ہیں. کیا ہے؟ محتاج ہیں, مختار نہیں ہیں. جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس سے مختار نہیں ہیں کہ ہمیں اختیار سے ہدایت دے دیں. ابو طالب کی ہدایت چاہتے تھے وہ ہلاکت کی طرف گئے, وحشی کی ہلاکت چاہتے تھے وہ ہدایت سے آ گئے. ایک چیز کے قاتل وحشی کو تو کیا چاہتے تھے؟ ہلاکت, اسے کوئی قتل کر دے. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ ایک چیز کے قاتل کو, حمزہ کے قاتل کو ہدایت دے رہے. اور اگر سب سے بڑے محسن آپ کے ابو طالب, ان کی ہدایت کی تمنا, کوشش بھی کر رہے, خوشامد بھی کر رہے, دعا بھی کر رہے, تمنا بھی کر رہے, دعا بھی کر رہے, لیکن ان کے لیے ہلاکت. عجیب بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو قوت یہ اللہ کی نصرت ہے, یہ ہے وہ نصرت جو دعوت پر داعی کے ساتھ ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر تم یہ چاہو, یہ سوچو کہ دنیا میں دین تو اسلام میں پھیل چکا ہے, لہذا پھیلنے کی کیا ضرورت ہے, تو یہ ایسی بے عقلی کی رائے ہوگی اور ایسا غلط مشورہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالی کی مدد میں اس وقت تک تسلسل رہے گا جب تک امت دعوت کی نقل و حرکت پر قائم رہے گی. کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم, ہماری مدد اس وقت تک ہے جب تک تم ہمارے دین کے مددگار ہو. یہ بات ہے. صحیح اسلام پہنچا کر بیٹھ جانا اللہ کی مدد کو روک دینا ہے. صحیح اسلام پہنچا کر بیٹھ جانا اللہ کی مدد کو روک دینا ہے. چنانچہ عبداللہ بن حذافہ اڑے رہے کہ نا, یہ نہیں ہو سکتا, تو جگہ مقدر دونوں سے کرو. 2 مسلمان جلائے گئے ان کے سامنے, یہ دیکھ رہے تھے. 2 مسلمانوں کو جلایا گیا زندہ, یہ دیکھ رہے تھے. پھر کہا کہ اب بھی دین بدل دو اور نہ تمہیں جلائیں گے کہ جلاؤ. بادشاہ نے کہا ان کو بھی ڈالو دیگ میں. ڈالے جانے لگا تو یہ روئے. بادشاہ سمجھا کہ شاید اب گھبرا گئے. پھر کہا نسانی ہو جاتے, نہیں, میری رونے کی وجہ یہ نہیں ہے, میں تو اللہ تعالی کے سامنے شرم میں رو رہا ہوں کہ ایک جان پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کو. میرے پاس میرے بالوں کے بقدر جانے ہوتی, ایک ایک کر کے اس دیگ میں ڈالتا تاکہ اللہ دیکھ لیتے کہ مجھے اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا کتنا شوق ہے.
کہاں اب یہ بات، اب یہ بات کہاں؟ میرے دوستوں عزیزوں، میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی لیول استقامت کیوں نہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں قانون ہے، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں؟ کہ نہیں، مجبور ہو نہیں سکتے، مجبور ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مسلمان اپنے آپ کو دین پر چلنے سے مجبور سمجھ رہا، حالانکہ دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے مجبور نہیں بلکہ مجرم ہے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے مجبور نہیں بلکہ مجرم ہے، جی ہاں، دعوت چھوڑ دینے کی وجہ سے مجبور نہیں ہے، مجرم ہے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا اور مددیں دعاؤں سے قریب لائی جاتی ہیں، اور یہ بات حدیث میں صراحتاً فرما دی کہ یہ امت برائے کو حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو امت دو خیروں سے محروم ہوگی، امت دو خیروں سے محروم ہوگی، ایک دعا کی قبولیت سے، دوسرے وحی کی برکات سے، ان دو خیروں سے امت محروم ہوگی، ایک دعا کی قبولیت سے، دوسرے وحی کی برکات سے۔ یہ حدیث میں ہے کہ امت دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، ایک وحی کی برکات سے، دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اللہ کی طرف سے مدد کا ضابطہ یہ ہے دعوت عبادت کو جمع کرنا۔ جتنے بھی غیبی نصرتیں ہیں وہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات مسخر ہو جاتا ہے اگر دعوت عبادت کو جمع کر لیا جائے، دعوت عبادت کو جمع کیا جائے تو نظام کائنات مسخر ہو جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گئے میوات، بس عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز، ایک ساتھی کو خیال ہوا نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، گئے ڈرائیور کے پاس، ڈرائیور کے پاس بس روکو نماز پڑھنی ہے، میں نے کہا بس روکے گی، کون پڑھے نماز، چلو بس دلی جا کے رکے گی، میوات جا کے رکے گی۔ تو وہ ساتھ سوچنے لگے کہ بھائی ہماری تو ذمہ داری پوری ہو گئی، جیسے آج کل کہتے ہیں لوگ کہ بھائی فلاں شریعت کے خلاف فلاں مسئلہ پیش آ رہا تھا، ہم نے حکومت سے کہہ دیا، اب تو حکومت جانے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب نہیں مانتے ہم کیا کریں؟ سنا سی بات ہے، وہ جانے ہم نے تو کہہ دیا۔ وہ صاحب جا کے بیٹھ گئے سیٹ پر اور سوچنے لگے کہ اب تو ہم مکلف نہیں ہیں نماز کے، کیونکہ بس تو ہمارے قابو میں نہیں ہے، وہ تو ڈرائیور چلا رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ چلتی بسوں سے کود جانے، جان کو ہلاکت میں ڈالیں نماز کے لیے، مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ڈرائیور سے ہم نے کہہ دیا، اس نے بس روکنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعات سنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال ہے، ایک بس کیا ہے ایک بس کی، ڈرائیور کا جو اسٹیئرنگ ہے وہ چلا رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو کہہ دیا اس سے نماز کے لیے، اس نے انکار کر دیا، بس بات ختم ہو گئی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وہ بس روکے گا تو ہم نماز سے مکلف ہیں، بس نہ روکے تو ہم نماز سے مکلف نہیں ہیں، یہ ذہن ہے۔ جا کے بیٹھ گئے سیٹ پر، تھوڑی دیر گزری تھی، ہمارے اثر نے فرمایا بھائی اثر کہاں پڑھنی ہے؟ کہنے کہ جی وہ تو ڈرائیور سے بات کی تھی میں نے جا کے، اس نے منع کر دیا، تو ہمارے لیا تھا وہ غصہ آ گیا۔ سر نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ اس بس کو رکوانے کے لیے نماز کے واسطے کیا تم نے بس میں جتنے بھی مسلمان تھے
ان سب کو نماز کی دعوت دینی تھی. یہ تمہیں خود اپنی نماز کی فکر میں بس والے سے بات کی, اپنی نماز کے لیے بات کی بس والے ہمیں نماز پڑھنی کہ نہیں. اگر تم اس وقت کے سارے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دے دیتے اور نماز پڑھنے پر وعید بتا دیتے, نماز پڑھنے پر وعدے اور نماز کی اہمیت بتا دیتے, سب سے تم الگ الگ نماز کی تو مذاکرہ کر لیتے, تو اللہ رب العزت اس بس کو تمہارے لیے مسخر کر دیتے. پھر فرمایا کہ اگر سورج مسخر ہو سکتا ہے, سورج مسخر ہو سکتا ہے کیونکہ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر تھے اپنی جماعت کو لے کر, ادھر دعوت ادھر عبادت. اے اللہ ادھر سورج غروب ہو رہا اثر نہیں پڑی, سورج غروب ہو رہا ہے اثر نہیں پڑی. ادھر دشمن ہے اثر پڑے تو اس کا خطرہ یہ حملہ کرے گا, اثر پڑے تو دشمن کا خطرہ, اور دشمن سے مقابلہ کریں تو نماز کا خطرہ. کیا کریں؟ اللہم احبسھا, اے اللہ اس سورج کو یہاں روک دے. یہ کہا کہ ہم بھی معمور ہیں اور سورج بھی معمور ہے, ہم بھی معمور ہیں, تیرے حکم کے تابع ہیں, سورج بھی. فرق کیا ہے؟ سنو, فرق بہت بڑا ہے, بہت بڑا فرق ہے. اے اللہ, بات یہ ہے, فرق یہ ہے کہ مسلمان تو معمور ہے اللہ کے احکام کے لیے اور سورج معمور ہے مسلمان کی ضرورت کے لیے.